بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جب کوئی مسلمان کوئی عمل کرتا ہے تو اگر عمل نیک ہے تو اللہ رب العالمین نے بندے کے سیدھے کندھے پر ایک فرشتہ رکھا ہے، اس کا نام ہے کرامن۔ وہ عمل کرنے والے کا اگر صرف ارادہ کرتا ہے، کوئی شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرامن کو حکم دیتا ہے کہ ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کا عمل کر لیتا ہے تو قرآن پاک میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ رب العالمین کرامن کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، یہ صدقہ حضور کا صدقہ ہے، یہ میرے اس بندے نے عمل کر لیا ہے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ اور قرآن پاک میں ہے مثل الذین کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ عمل جو ہے یہ عمل نیکی کا جو عمل ہے جتنا اچھا ہوتا ہے، جتنی اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، جتنی وہ خالص ہوتی ہے، جتنی وہ نیکی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اتنا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کا اجر 10 نیکیوں سے بڑھ کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 700 گنا بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی کا اجر 700 گنا ہو جاتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ کرامن جو ہے وہ ایک نیکی کا اجر لکھتا چلا جاتا ہے، اور وہ نیکی کا اجر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ بندے کی جو دل کی جو کوالٹی ہے، عبادت کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، وہ خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ جتنی اچھی کوالٹی ہوتی ہے، کرامن کو اللہ رب العالمین نے وہ پاور دیا ہے، اس فرشتوں کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ وہ دل کی کیفیت کو جان لیتا ہے، عبادت کی کوالٹی کو جان لیتا ہے، عبادت کی خالصتاً کو جان لیتا ہے۔ کون ہے؟ ایک فرشتہ ہے۔ ایک فرشتہ جب دل کی کیفیت کو جان سکتا ہے تو سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کی کیفیت کو کیوں نہیں جان سکتے؟ ہم جب حضور پر درود پڑھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں گنبد خضرا کے نیچے اس کی درود سنتا بھی ہوں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کرامن ایک فرشتہ ہے، اور فرشتوں کے سردار جب جبرائیل امین حضور کے خادم ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو سرور انبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب ہمارے دل میں جب حضور کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے تو ہمارا یقین ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری کیفیت کو بھی جانتے ہیں، ہمارے عشق کے لیول کو بھی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عشق وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف لفاظی کرتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یا واقعی اس کے دل میں ممتاز قادری جیسا عشق رسول بھی موجود ہے، غازی علم دین جیسا عشق رسول بھی موجود ہے۔ ارے غازی علم دین، شہید ممتاز قادری تو بہت دور کی بات ہے، ان کے عشق کا قطرہ بھی ہمارے اندر آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامن نیکی جب ایک نیکی ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں اگر کر لیتا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھتا ہے، اور اگر نیکی کر لیتا ہے تو 10 گنا، اور جتنی زیادہ اچھی کوالٹی ہوتی ہے اتنا زیادہ جو ہے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، 700 نیکیاں، اور یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اگر اس سے بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اور آئیے کاتبین جو ہے، جو الٹے کندھے پر ہے، جو اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین حکم نہیں دیتا کہ برائی لکھ دو۔ جب اگر کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برا عمل لکھا جاتا، ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ کہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ اب حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا ایک نیکی 10 نیکیاں یا 700 نیکیاں یا اس سے زیادہ ملتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کیا؟ وہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو کرامن لکھ دیتا ہے نامہ اعمال میں نیکیاں،
حج کرتا ہے کرامن لکھ دیتا ہے نام اعمال میں نے کیا، زکوٰۃ دیتا ہے کرامن لکھ دیتا ہے نام اعمال میں نے کیا، صدقہ خیرات کرتا ہے نام اعمال میں کرامن لکھ دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو نام اعمال میں کرامن لکھ دیتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے تو نام اعمال میں کرامن لکھ دیتا ہے، رشوت نہیں لیتا تو کرامن لکھ دیتا ہے نیکیاں، سچ بولتا ہے تو کرامن لکھ دیتا ہے نیکیاں، ملاوٹ نہیں کرتا تو کرامن لکھ دیتا ہے نیکیاں۔ جو بھی نیک عمل کرتا ہے کرامن لکھ دیتا ہے نیکیاں۔ لیکن قربان چاہیے جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے، جب کوئی روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرما دیتا ہے کرامن کو، اے میرے فرشتے الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ جب کوئی عمل کرتا ہے تو کرامن کو پتا ہوتا ہے اس نے یہ عمل کیا ہے، اس کی یہ نیکیاں ہیں۔ لیکن قربان چاہیے روزے دار کی قسمت پر، ایک روزے دار ہے نا، دن میں سخت گرمی کی حالت ہے، سخت تپش ہے، پیاسا ہے، زبان خشک ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود، ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات بھی موجود، کھانے کی چیزیں بھی موجود، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود گھر پہ کوئی نہیں ہے، کمرے میں کوئی ہے نہیں، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، کھانا پینا موجود، مشروبات ٹھنڈی چیزیں موجود، لیکن روزے دار جانتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن روزہ تو میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے نا، وہ تو ہے نا، وہ تو دیکھنے والا ہے۔ تو اسی لیے الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو لہٰذا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو کرامن نہیں لکھتا اس کا نام اعمال میں نے کیا، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے قیامت میں جتنا عطا کروں گا۔ روزے دار جب کوئی روزہ رکھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ایک جگہ پر کہ حضور فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یاد رکھیے یہ روزہ جو ہے نا، روزہ جب کوئی رکھتا ہے وہ صرف بندہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اب اگر کوئی بھی عبادت کوئی بھی نیکی ہو نا تو لوگوں کو دنیا کو پتہ چلتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو معلوم، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے لینے والا جانتا ہے کہ زکوٰۃ دی ہے، حج کر رہا ہے زائرین کو پتہ ہے کہ حج کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے لینے والے کو جانتا ہے کہ صدقہ دے رہا ہے، رشوت نہیں لے رہا تو جو رشوت دے رہا ہے اس کو وہ جانتا ہے کہ یہ رشوت نہیں لے رہا، ملاوٹ نہیں کر رہا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی چیز کی کوالٹی اچھی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمارا اولاد جو ہے، میری اولاد جو ہے اچھی ہے، وہ میرے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، اولاد کی تربیت اچھی کر رہا ہے تو اولاد کو پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت اچھی کی ہے۔ کوئی اگر ملاوٹ نہیں کر رہا تو لوگوں کو پتا ہے کہ چیز کی کوالٹی اچھی ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی ریاضت ہو، لوگ جانتے ہیں، دنیا کو پتہ چلتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے صرف بندہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرماتا ہے الصوم لی، روزہ خالصتاً میرے لیے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ جب اللہ جنت بھی تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی رزق دیے، سونے دیے، ہیرے جواہرات دیے، رزق کے بہت سارے ثمرات دیے، جو کچھ بھی دیا اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ اور جب اللہ خود فرمائے کہ میں خود خاص اس عمل کے لیے میں خود اس کا دینے والا ہوں، تو اس کی بات ہی کچھ ہو رہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یاد رکھیے ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، ہم حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، ہم صدقہ خیرات اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، اولاد کی اچھی تربیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، سچ بولتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ جنت مل جائے، ملاوٹ نہیں کرتے تاکہ جنت مل جائے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا مقصد جنت مل جائے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جس کو رب مل جائے تو اس کو سب مل گیا، جس کو رب مل جائے اس کو سب مل گیا۔ ارے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی عبادت، اپنا روزہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو،
خالصتاً ہماری، جبکہ ہماری تمام عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو. ہماری عبادت میں ہماری مقصد جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اور یاد رکھیے ہماری عبادت، اور جب بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، خیر روزے کا تو معاملہ ہی بہت کچھ اور ہے نا، روزے کا کی تو شان ہی کچھ اور ہے، لیکن اگر ہمارا ہر عمل اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی تو حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ایک میری چاہت ہے، تیری چاہت ہے. ہوتا وہی ہے جو میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کر لے تو وہی ہوگا جو تیری چاہت ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرو تو وہ جو چاہو گے وہی ہوگا. اور اللہ کی رضا میں جب راضی ہوتا ہے تو اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ سکون قلب مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً روزہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں روزہ جو ہے روزے کے ثمرات ملیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس روزے رمضان کے صدقے اس پاکستان پر بھی خاص کرم نوازی فرمائے، عالم اسلام پر بھی خاص کرم نوازی فرمائے، اور مجھ گناہ گار مولانا عادل پہ بھی خاص کرم نوازی فرمائے. اور خاص کر اس وقت پاکستان کے لیے دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے. عالم اسلام میں جو ہے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے بھی خاص دعا کریں کہ اللہ رب العالمین عاشق رسول جو ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان پہ بھی اپنی کرم نوازی فرمائے. وہ تو کرم نوازی والے ہیں ہی، لیکن ان کے صدقے اہل سنت والجماعت میں بھی اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں، حالات خراب ہیں، رنجشیں ہیں، بہت زیادہ فتنے ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رمضان المبارک کے صدقے تمام امت مسلم